حضرت شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی ولادت 606 ہجری میں ایران کے مشہور و معروف شہر شیراز میں ہوئی، اور آپ کا وصال 691 ہجری میں شیراز میں ہی ہوا، اور آپ کا دربار عالیہ مزار پر انوار شیراز میں ہی جو ہے وہ مرجع خلائق ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے اور آپ کے فیض کو قیامت تک جاری و ساری فرمائے، دنیا سے پردہ فرمائے۔ 753 سال بیت گئے، آپ کا ذکر خیر آج بھی ہر ایک زبان پر جاری و ساری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق گزارا ہے، اور جو بندہ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نام کو قیامت تک کے لیے روشن فرما دیتا ہے، اور دنیا کائنات کے افراد اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرتے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے برگزیدہ اور اس کے منظور نظر ہیں، اللہ کے محبوب اور اللہ کے محبوب کے محبوب ہیں، تو ان کا بیٹھنا اٹھنا چلنا پھرنا اوڑھنا اور بولنا ہر ایک شریعت محمدی کے مطابق ہوتا ہے، تو اللہ ان کو یہ شان اور یہ عظمت اور یہ بزرگی عطا فرما دیتا ہے کہ رہتی دنیا تک لوگ ان سے جو ہے وہ فیوز و برکات کو حاصل کرتے ہیں۔ انہی ہستیوں میں حضرت شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ آپ کی ولادت 606 ہجری ایران کے مشہور شہر شیراز میں ہوئی۔ 10 سال کی عمر میں آپ نے اپنے والد ماجد کے ساتھ نماز تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی تھی، یعنی آپ کا بچپنا ہی اللہ کی عبادت میں گزرنا شروع ہوا، اس لیے کہ جب والدین متقی اور پرہیزگار تہجد گزار ہوں تو ان کی یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، ان کی یہ تعلیم کا اثر اولاد پر ہوتا ہے، ان کے افعال اور ان کے اعمال کا اثر اولاد کے اوپر ہوتا ہے، اور اولاد اپنے جو ہے والدین کے افعال اور ان کے اقوال پر اور ان کو دیکھ کر جو ہے وہ اس صحبت کا ان کے اوپر اثر ہوتا ہے، تو وہی افعال و اقوال اولاد میں بھی پائے جاتے ہیں۔ جب آپ کی عمر 12 سال ہوئی تو اس وقت آپ کے والد ماجد حضرت شیخ عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا وصال ہو گیا، اور آپ نے اپنے چچا کے پاس پھر کچھ عرصہ جو ہے وہ تعلیم حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم شیراز کے اندر ہی آپ نے حاصل کی، اور پھر حصول علم کے لیے تحصیل علم کے لیے علم حدیث کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے اپنے چچا سے اجازت چاہی اور بغداد شریف کا سفر کیا۔ شیراز سے آپ بغداد شریف جامعہ نظامیہ جو مشہور و معروف اس وقت کا ایک عظیم علمی مرکز تھا، اس میں جا کر آپ نے داخلہ لیا۔ اس وقت جو ہے وہ جامعہ نظامیہ بغداد کا جو عظیم علمی جو ہے مرکز تھا، اس میں وقت کے بہت بڑے عظیم محدث، ایک بہت بڑے عظیم استاد جن کو دنیا حضرت امام عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے، یہ ایک عظیم محدث تھا اور ایک پائے کا عالم دین تھا۔ حضرت شیخ امام عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے محدث اور عالم باعمل تھے۔ آپ کی واعظ و نصیحت سننے کے لیے دور دور دراز سے لوگ اور لاکھوں کی تعداد میں آپ کی محفل میں جمع ہوا کرتے تھے۔ بعض دفعہ تو کئی لاکھ افراد آپ کی واعظ و نصیحت سننے کے لیے جو ہے وہ جامعہ نظامیہ میں جمع ہو جایا کرتے تھے۔ اور حضرت شیخ امام عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہستی ہیں کہ 20,000 یہودیوں اور نصرانیوں نے آپ کے ہاتھ پر جو ہے وہ اسلام قبول کیا، اور 1,00,000 افراد نے اپنے گناہوں سے
توبہ آپ کے ہاتھ پر کی۔ آپ علم کا عظیم خزانہ تھے، حق گو اور بے باک تھے، اور عبادت و گزار تھے۔ رات کو عبادت کرنا اور کتب احادیث کو لکھنا، اور جو ہے وہ کتب تاریخ کو لکھنا، اور جو ہے وہ رات کو عبادت کرنا اور دن کو کثرت کے ساتھ روزے رکھنا، راتوں کو قیام، اور پھر رات کے پچھلے حصوں میں اٹھ کر اولیاء اللہ کی زیارت کے لیے جانا اور ان کی صحبتوں میں رہ کر ان سے جو ہے وہ فیوز و برکات حاصل کرنا، کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ فقہ میں عظیم امام حضرت امام احمد بن حنبل کے وہ پیروکار تھے، عظیم محدث تھے امام عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے ہم عصر تھے حضرت شیخ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یعنی ان سے آپ نے جامعہ نظامیہ میں جا کر جو ہے وہ تحصیل علم حاصل کیا، اور شیخ شادی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدرسہ نظامیہ میں طلباء میں پہلے نمبر پر تھے۔ آپ ایسے ذہین تھے، آپ کو اللہ نے ایسی قوت حافظہ عطا فرما رکھی تھی، اللہ نے آپ کو عظیم ملکہ عطا فرمایا ہوا تھا۔ حضرت شیخ سادی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدرسہ نظامیہ میں آپ نے عربی، ادب، تاریخ، اصول، فقہ، قرآن اور احادیث کو مکمل پڑھا، اور پھر اس کے آپ کا بچپن عبادت اور ریاضت میں گزرا۔ تحصیل علم کے بعد آپ نے بغداد کے ہی ایک مشہور و معروف مشائخ، شیخ المشائخ حضرت شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے عظیم بانی تھے، ان کی صحبت میں آپ تشریف لے گئے، اور پھر ان کے ہاتھ پر جا کر بیعت کی، اور ان کے پاس رہ کر آپ نے عرصہ دراز علم تصوف اور راز و رموز کا علم حاصل کیا، اور اللہ کی حقیقتوں کا علم حاصل کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ہے وہ پیروی کے مطابق، حضور کے فرامین کے مطابق اپنے شیخ کامل کے پاس رہ کر زندگی کا کچھ عرصہ آپ نے بسر کیا، اور آپ ہی سے آپ نے خرقہ خلافت حاصل کیا، اور اس کے بعد آپ بیت اللہ شریف کے حج کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت شیخ شرف الدین سادی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے بیت اللہ شریف کا حج کیا، اور آپ نے 14 حج پیادل کیے، اور پھر آپ نے سیر و سیاحت کے لیے کئی ممالک کا سفر کیا۔ آپ کی سیر و سیاحت بیت اللہ سے مکہ مکرمہ سے ہوئی، اور پھر آپ نے دور دور کے ممالک یعنی شام، عراق، بیت المقدس، دمشق اور ہندوستان اور ملتان تک کا سفر کیا، یعنی کہاں جو ہے وہ ایران کا علاقہ شیراز، اور یعنی جہاں آپ کی ولادت ہوئی، اور پھر آپ نے بڑے دور دور ممالک میں سیر و سیاحت کی۔ اولیاء اللہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کا نظارہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کی مخلوق کی سیر و سیاحت کرتے ہوئے نکلتے ہیں، اور کئی جو ہے وہ لوگوں سے سامنا ہوتا ہے، اور کئی چیزوں کے اوپر وہ غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کی قدرتوں کا نظارہ کرتے ہیں۔ یہ اولیاء اللہ کی سیر و سیاحت ہوتی ہے۔ سیاحت میں بعض دفعہ ایسا ہوتا کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اوڑھنے کے لیے کپڑا نہیں ہے، کپڑے جسم پر جو ہے وہ پھٹے ہوتے، اور پاؤں میں جوتا نہ ہوتا، لیکن پھر بھی آپ نے سیر و سیاحت کی اور دور دور تک سفر کیا۔ آپ کا واسطہ بڑے بڑے اکابرین اولیاء کے کاملین سے بھی ہوا، اور سیر و سیاحت میں آپ کا واسطہ بڑے بڑے علماء کرام سے بھی ہوا، آپ کا واسطہ جیل لوگوں سے بھی ہوا، چوروں سے بھی ہوا، رازم ڈاکوؤں سے بھی ہوا، اور آپ کا واسطہ جو ہے وہ ان پڑھ لوگوں سے بھی ہوا۔ آپ جس طرف سے بھی گزرتے گئے لوگوں کو احکام خداوندی اور احکام رسول پہنچاتے گئے، اور ایسا بیان فرماتے، اور ایسے
راز و رموز بیان فرماتے کہ دیکھنے والے آپ کے جسم پر زیبا تن کیے کپڑے دیکھتے پھٹے ہوتے، لیکن آپ کے جو دلائل کثیرہ آپ کی زبان سے نکلتے تھے اور جو آپ کی زبان میں اثر تھا، جو لوگوں پر کرتا، جو بات آپ کی اثر انداز ہوتی، اور آپ کو جو اللہ نے اخلاق سے نوازا تھا، اس اخلاق کے ساتھ اگلے کے دل میں گھر کر جاتے۔ اخلاق کریمہ اور آپ کی نصیحت لوگوں میں جو ہوتی وہ اثر انداز ہو جاتی، لوگ آپ کی نصیحت کو دیکھتے اور آپ کے جو ہے وہ زیبا تن کیے ہوئے کپڑوں کو دیکھتے اور پھر آپ کے منہ سے نکلنے ہوئے الفاظ کو دیکھتے تو اش اش کر اٹھتے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کئی سال تو بیت المقدس کی سیر و سیاحت میں لوگوں کو پانی پلایا، اور اسی سیر و سیاحت میں، اسی جو ہے وہ سیر و سیاحت میں آپ کو سیدنا حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور سیدنا خضر علیہ السلام نے آپ کے منہ میں اپنا جو ہے وہ لعاب ڈالا، اور اس کی جو ہے برکت سے آپ کی زبان میں حد جو ہے بے حد جو ہے وہ فصاحت و بلاغت پیدا ہوئی، اور آپ کی جو ہے زبان میں اثر پیدا ہوا اور برکت پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے آپ جو ہے لوگوں کو خدا کی معرفت اور رسول اللہ کی محبت اور حقیقت کی گہرائیوں کو آپ بیان کرتے چلے جاتے، اور آپ کی گفتگو لوگوں پر اثر انداز ہوتی۔ اس لیے تو امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کی جب ملاقات کی تو ان سے عرض کیا تھا کہ آپ میرے منہ میں اپنا لعاب دان ڈالیں، تو حضرت شیخ امیر خسرو کے کہنے پر حضرت خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ دولت تو سعدی شیرازی لے گئے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے منہ میں حضرت خضر علیہ السلام نے اپنا لعاب ڈالنا تھا، اور یہی واقعہ حضرت خضر علیہ السلام نے جو لعاب دان آپ کے منہ میں ڈالا تھا اور فرمایا تھا کہ اے خسرو وہ تو سعدی شیرازی لے گئے ہیں، تو جناب خسرو نے اپنے پیر حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں نے خضر علیہ السلام کو دیکھا اور میں نے ان سے یہ عرض کیا ہے کہ آپ میرے منہ میں اپنا لعاب ڈالیں، مگر انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ لعاب تو سعدی شیرازی لے گئے ہیں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے خسرو تو اپنا منہ کھول، تیرے منہ میں میں اپنا لعاب ڈال دیتا ہوں۔ تو امیر خسرو کے منہ میں پھر حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے اپنا لعاب ڈالا، تو اس کی برکت یہ ہوئی کہ آپ نے 5 لاکھ اشعار کہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اشعار کہے، اور جو آپ کی کلام کو سنتا تھا تو وہ تڑپ جایا کرتا تھا اور اس پر حال طاری ہو جایا کرتا تھا، اس پر عجیب کیفیت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 30 سال تک جو ہے وہ دور دور کے ممالک میں سیر و سیاحت کی، اور اس دوران اللہ کی مخلوق کو اللہ کے احکام، رسول اللہ کے احکام کو پہنچایا، اور جو ہے وہ لوگوں کو نصیحت کی، اور اسی دوران آپ نے بے شمار کتابیں بھی لکھی، اور آج بھی آپ کی کتابیں مشہور و معروف ہیں۔ بستان سعدی اور گلستان سعدی اور کریمہ سعدی، یہ جو ہے وہ درسوں کے اندر کتابیں پڑھائی جاتی ہے، اور جو نہایت مشہور و معروف ہیں، اور انہی بستان سعدی اور گلستان سعدی کے نام سے جو یہ کتابیں مشہور ہوئی، انہی کی وجہ سے ہی آپ کو اللہ نے شہرت عطا فرمائی ہے۔ تو آپ کی یہ کتابیں اور عظیم جو ہے ان کے اندر ملفوظات اور عظیم ان کے اندر نصیحتیں آج بھی جو ہے بڑے بڑے اکابرین اور بڑے بڑے اولیاء اور بڑے بڑے اصفیاء اور بڑے بڑے نیکار لوگ آپ کی کتابوں کا مطالعہ کرتے گئے، اور اللہ کی راز و نیاز اور تصوف کے موتی چنتے گئے، اور جو ہے آپ کا جو ہے جو کلام ہوا کرتا تھا وہ، کیونکہ آپ عظیم شاعر بھی تھے، اور آپ کا جو کلام ہوا کرتا تھا وہ اگلے کے اوپر بڑا جو ہے وہ اثر انداز ہوتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو آپ کے کلام میں یہ چاشنی اور یہ اثر اس وجہ سے تھا کہ آپ کے منہ میں خضر علیہ السلام نے اپنا لعاب ڈالا تھا، اور دوسری وجہ اس کی یہ تھی کہ حضرت شیخ سعدی شیرازی اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ محبت فرماتے، حضور کے اصحاب سے حد درجہ محبت فرماتے، بالخصوص جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جناب سیدنا علی مرتضیٰ، جمیع صحابہ کو بھی جو ہے وہ حد درجہ ان کا احترام کرتے، لیکن خاص کر ان چاروں کی جو ہے حد درجہ تعریف فرماتے، اور جس طرح ان چار خلفاء کی تعریف فرماتے اسی طرح آپ حضور کی آل کے ساتھ محبت فرماتے۔ اس لیے تو آپ فرماتے کہ خدا را بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دا مان آل رسول قبول۔ یہ جو ہے وہ خدا را بحق بنی فاطمہ، یہ آپ کا ہی کلام تھا، یہ حضور کی آل کے ساتھ حد درجہ محبت کی دلیل تھی۔ تو جس طرح آپ رسول اللہ سے، حضور سے کہ صحابہ کے، حضور کی آل بیت سے محبت فرماتے، تو پھر آگے سے حضور علیہ السلام جو ان پر کرم فرماتے وہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ آپ نے ایک کلام لکھا کہ بلغ العلا بے کمال ہی کشفت تو جا بے جمال ہی حسنت جمی ہو حسال ہی۔ یہ تین مصرے شیخ سعدی شیرازی نے جب یہ تین مصرے لکھے تو اب دل میں خیال آ رہا تھا کہ اس کا چوتھا مصرع کیا ہونا چاہیے، چوتھا مصرع نہیں بن رہا تھا۔ اسی جو ہے پریشانی میں رات پڑ گئی اور تین مصرے تھے، چوتھا مصرع مکمل نہیں ہو رہا تھا، بن نہیں رہا تھا۔ رات کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سعدی پریشان کیوں ہے؟ عرض کی آقا اس لیے پریشان ہو کہ آپ کے کلام پر آپ کی نعت میں جو ہے اشعار لکھے گئے اور وہ تین بنے گئے، چوتھا نہیں بن رہا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا سعدی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سعدی کا لکھا ہوا کلام سنا، زیارت بھی کروائی اور سنا۔ جناب سعدی کیا عرض کرتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں کہ میں نے یہ لکھا ہے کہ بلغ العلا بے کمال ہی کشفت تو جا بے جمال ہی حسنت جبی و حسال ہی۔ میرے آقا نے فرمایا اب چوتھا فقرہ یوں لکھ دو سعدی کہو صلو علیہ وآلہ۔ چار مصرے جو بنے ہیں، چوتھا مصرع میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ سعدی شیرازی کو خواب میں بتایا تھا۔ اب یہ پورا شعر چار مصروں میں مکمل ہوا تو اس طرح ہوا کہ بلغ العلا بے کمال ہی کشفت تو جا بے جمال ہی حسنت جمی و حسال ہی صلو علیہ وآلہ۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور جو ہے وہ آخری جو ہے کلام کا مصرع بتا دیا، یعنی یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حد درجہ آپ پر جو ہے وہ کرم نوازی تھی۔ حضور علیہ السلام کہ آپ منظور نظر تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کلام کو پسند فرماتے تھے اور آپ کو اپنا دیدار کرواتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام و پروانوں، اسی لیے جناب والا کے حضرت امیر خسرو نے ایک کلام لکھا۔ کیوں کہ حضرت امیر خسرو نے دیکھا کہ میرے شیخ کامل حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک مرتبہ بیٹھے کلام سعدی پڑھ رہے تھے، تو حضرت کلام سعدی کو پڑھتے ہوئے اپنے شیخ کو دیکھا تو امیر خسرو عرض کرنے لگے حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی اس جیسا ایک کلام لکھ دوں اور آپ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہاں امیر خسرو لکھو۔ تو امیر خسرو نے ایک کلام لکھا اور اس میں بڑا فصاحت و بلاغت کے ساتھ وہ کلام لکھا، اور جس وقت پیش کیا تو حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے وہ کلام پڑھا امیر خسرو کا لکھا ہوا، تو فرمایا اے امیر خسرو ٹھیک ہے، خوب لکھا ہے تو نے، فصاحت و بلاغت کے الفاظ صحیح طرح استعمال کیے ہیں، پر جو سعدی شیرازی نے لکھا ہے، جو سعدی شیرازی نے لکھا ہے اس کا جواب نہیں، وہ لاجواب ہے۔ اچھا پھر محنت کی اور پھر کلام لکھا، امیر خسرو نے پھر کلام لکھ کر اپنے مرشد کے پاس پیش کیا، اور حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے پھر دوسرا کلام پڑھا اور پھر فرمایا اے خسرو بے شک تو نے خوب لکھا، اچھا لکھا، پر جو سعدی شیرازی نے لکھا ہے وہ کمال لکھا ہے، جو سعدی شیرازی نے لکھا ہے وہ کمال لکھا ہے، لاجواب لکھا ہے، اس جیسا جو ہے کلام اس کی مثال کوئی نہیں۔ اب امیر خسرو نے پھر جو ہے وہ
نہایت ہی محنت کے ساتھ اور بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ، سوز و ساز کے ساتھ، عشق و محبت کے ساتھ، اور جو ہے وہ فصاحت و بلاغت پر مبنی ایک تیسرا کلام لکھا، اور پھر اپنے مرشد کے پاس خواجہ جناب نظام الدین محبوب الہی کے پاس پیش کر دیا۔ اب یہ تیسرا کلام تھا امیر خسرو کا جو مرشد نے پڑھا، اور پھر یہی کہا کہ امیر خسرو تو نے کمال کیا ہے، خوب لکھا ہے، ٹھیک لکھا ہے، لیکن جو سعدی شیرازی نے لکھا ہے وہ لاجواب لکھا ہے۔ اب حضرت امیر خسرو نے عرض کیا حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے تو بڑی کوشش اور محنت کے ساتھ، عقیدت و محبت کے ساتھ، سوز و ساز کے ساتھ، عشق اور محبت اور مدت کے ساتھ یہ کلام لکھا ہے فصاحت بلاغت پر مبنی، اور آپ تیسری مرتبہ بھی فرما رہے ہیں کہ جو سعدی شیرازی نے لکھا ہے وہ لاجواب ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا امیر کو رات کے وقت آنا، ہم پھر بتائیں گے۔ رات پڑ گئی، رات کا وقت ہوا، خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مسند پر تشریف فرما ہے۔ جناب امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ تشریف لائے۔ میں نے یہ پہلے یہ واقعہ تو نہیں بیان کیا، لیکن امیر خسرو کے حالات زندگی کے متعلق یہ بیان کر چکا ہوں کہ امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیسی جو ہے کس مقام پر فیض ہستی تھے۔ تو لہٰذا آج بھی صوفیاء کہتے ہیں کہ پیر ہو تو نظام الدین جیسا، مرید ہو تو امیر خسرو جیسا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں، بار میں عرض کر رہا تھا رات پڑ گئی، شیخ کامل اپنی مسند پر تشریف فرما ہے، امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ بھی آ گئے۔ اب رات جس وقت مرشد کی کچہری میں، مرشد کی بارگاہ میں پہنچے تو کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں امیر خسرو کہ میں نے دیکھا کہ میرے مرشد نے میرے اوپر نگاہ ڈالی، اور ایسی نگاہ تھی کہ میں نے دیکھا کہ پردے اٹھ گئے، اور میں نے دیکھا ایک عظیم بزم، ایک محفل سجی ہوئی ہے، اس محفل کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسند پر تشریف فرما ہے، صحابہ کا جمع غفیر ہے، اور حضور علیہ السلام کے سامنے سعدی شیرازی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور یہ کلام پڑھ رہے ہیں کہ بالغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ جو ہی جملہ ختم ہوتا ہے حضور ارشاد فرماتے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں، نبیوں کے تاجدار امام الانبیاء محبوب رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں اے سعدی دوبارہ پھر پڑھ۔ حضرت سعدی پھر پڑھتے ہیں، اور پھر جب کلام مکمل ہوتا ہے حضور پھر ارشاد فرماتے ہیں اے سعدی پھر دوبارہ پڑھ۔ یہ ساری مجلس جس وقت امیر خسرو نے اپنے مرشد کے پاس دیکھی تو جناب امیر خسرو پکار اٹھے، خدا کی قسم واقعی جو سعدی نے لکھا ہے وہ سعدی نے کمال لکھا ہے، جو سعدی نے لکھا ہے وہ سعدی نے کمال لکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں، یہ جو کلام ہے یعنی بالغ العلا بکمالہ، یہ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ بالغ العلا بکمالہ کہ میرے آقا بلندیوں پر پہنچے اپنے کمال سے، جو اللہ نے ان کو کمال عطا فرمایا تھا، اللہ کے محبوب کو جو اللہ نے کمال عطا فرمایا تھا اس کمال کے ذریعے وہ بلندیوں پر پہنچ گئے، اور کشفت الدجی بجمالہ، اور غائب ہو گئے، اندھیرے چھپ گئے، اندھیرا غائب ہو گیا۔ آپ کے جو ہے جمال کمال کی وجہ سے، آپ کے جو ہے وہ حسین چہرے کی وجہ سے اللہ نے اندھیروں کو غائب کر دیا، اللہ نے کائنات کو منور فرما دیا، اللہ نے کائنات کو روشن فرما دیا۔ آپ کو جو اللہ نے جمال عطا فرمایا تھا اس جمال کی وجہ سے اندھیرے غائب ہو گئے، اور حسنت جمیع خصالہ، اور آپ کو اللہ نے جو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا، جو خصائل اور خوبیاں عطا فرمائی، جو کمالات اور محاسن خوبیاں عطا فرمائی، تو ان کی حد ہی نہیں ہے۔ صلو علیہ وآلہ، آپ پر بھی درود ہے اور آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ حضور کے ساتھ محبت اور حضور کے صحابہ کے ساتھ محبت اور حضور کی آل کے ساتھ محبت فرمانے والے تھے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ عالم بعمل اور عظیم عالم اور عظیم صوفی اور ولی کامل، عارف کامل
عظیم شاعر، عاشق رسول اور رسول اللہ کے احکام پر سختی کے ساتھ عمل کرنے والے اور بات کے سچے، عمل کے پکے تھے۔ آپ کی بات اس لیے تو ہر ایک کے سامنے جب آپ نصیحت فرماتے تو ہر ایک آپ کی بات کو قبول فرمایا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی سیر و سیاحت میں کئی واقعات اپنی جو ہے وہ کتابوں میں درج فرماتے ہیں۔ ایک واقعہ یہ بھی درج فرماتے ہیں کہ میں سیر و سیاحت کرتے ہوئے ایک مقام پر پہنچا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص وہ چیتے کے اوپر سوار ہے، ہاتھ میں چابک ہے لیکن وہ سانپ کا چابک ہے، اور وہ چیتے کو دوڑاتا ہوا میری طرف بڑھ رہا ہے۔ فرماتے ہیں چیتے کے اوپر سوار شخص ہاتھ میں سانپ جیسا چابک جو ہی میرے قریب آیا تو میں کانپنے لگا خوف سے کہ چیتے کے اوپر یعنی اس درندے کے اوپر سوار اور ہاتھ میں سانپ ہے، نہ سانپ اس کو نقصان دے رہا ہے نہ چیتا اس کو چیر پھاڑ رہا ہے، حالانکہ چیتے کا کام بھی ہے کہ انسان کو چیر پھاڑ دینا، سانپ کا کام ہے ڈس دینا، لیکن نہ ہی سانپ اس کو ڈس رہا ہے نہ ہی چیتا اس کو پھاڑ رہا ہے۔ میں یہ دیکھ کر جو ہے وہ کانپ اٹھا۔ اس نے مجھے دیکھا، اس شخص نے سوار نے، اور کہا سعدی، مسکرا کر کہا سعدی تو ڈر رہا ہے، تو پریشان کیوں ہو گیا ہے؟ تو ڈر رہا ہے، اس لیے ڈر رہا ہے کہ میں نے سانپ کو ہاتھ میں لیا ہوا ہے اور چیتے کے اوپر سوار ہوں۔ تو حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں ہاں میں اس لیے ڈر رہا ہوں کہ عجیب بات ہے کہ سانپ کو قابو کیا ہوا ہے اور چیتے کو قابو کیا ہوا ہے۔ اس سوار نے کہا اے سعدی خدا کے ہو جاؤ، مخلوق تمہاری غلام بن جائے گی، تم خدا کے تابع دار بن جاؤ، مخلوق تمہاری تابع دار بن جائے گی، تم اللہ سے ڈرنے لگو، ساری کائنات تم سے ڈرنے لگے گی۔ اور پھر اس نے مجھے مخاطب ہو کر کہا اے سعدی اللہ تعالیٰ کے احکام کو جو ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو جو بندہ جو ہے وہ مان لیتا ہے اور اللہ کے احکام کی پاسداری کرتا ہے، اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا اللہ تعالیٰ محافظ بن جاتا ہے، ہر معاملے میں اس کی اللہ مدد کرتا ہے، اور جب اللہ سے اس کی دوستی ہو جاتی ہے تو پھر ممکن نہیں کہ اللہ کی ذات اپنے دوست کو کسی دشمن کے حوالے کر دے۔ اے سعدی یاد رکھ، زندگی گزارنے کا یہی سناری موقع اور اصول ہے، اس پر عمل پیرا ہو جا تو تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سیر و سیاحت میں آپ جو ہے وہ کثیر التعداد اولیاء اللہ کی صحبتوں میں رہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں ایک کشتی پر سوار ہوا اور میرے ساتھ ایک اور شخص تھا، اس کے پاس کرایہ نہیں تھا، تو کشتی کے ملاح نے کہا کہ دریا کو عبور تب کرواؤں گا کہ اگر تم جو ہے اتنی رقم دو گے۔ فرماتے ہیں میرے پاس تو اتنے پیسے تھے، میں کشتی میں سوار ہو گیا، لیکن اس ساتھی کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، اس کو ملاح نے کشتی میں سوار ہونے نہ دیا، اور جس وقت جو ہے میں نے کشتی کا سفر شروع کر دیا اور اس کو وہیں چھوڑ دیا، لیکن ایک رات سفر کرنے کے بعد جب میں دوسرے کنارے پر دوسرے دن پہنچا، میں نے دیکھا وہ شخص جس کو ملاح نے سوار نہیں کیا تھا وہ مجھ سے پہلے کھڑا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے سعدی تم نے اسباب کے اوپر عمل کیا کیونکہ تمہارے پاس کرایہ تھا، میرے پاس کرایہ نہیں تھا، میں نے اللہ کی ذات پر عمل جو ہے یقین کیا، اللہ نے مجھے جو ہے بغیر کشتی کے دریا عبور کروا دیا ہے۔ اس لیے اولیاء کاملین بزرگان دین کی یہ سیر و سیاحت جو ہوتی ہے یہ اللہ کی قدرتوں کا نظارہ کرنے کے لیے ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ شانوں کو دیکھنے کے لیے ہوتی ہے، اور اس لیے وہ سیر و سیاحت فرماتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہے وہ 30 سال تک دور دور کے ممالک کی سیر و سیاحت حاصل کی۔ آپ کامل اور جو ہے وہ مکمل عالم دین تھے اور نیک اور متقی پرہیزگار صوفی تھے اور اللہ کے ولی تھے اور اللہ کے صالح بندے تھے۔ آپ کی بے شمار کرامات ہے، سب سے بڑی کرامت یہی ہوا کرتی ہے زندگی کی کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرے، شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر استقامت
یعنی جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کے احکام پر استقامت پختہ ہو جائے، ڈٹ جائے اور اپنی زندگی کو گزار دے، یہ سب سے بڑی کرامت ہوا کرتی ہے۔ زندگی کی یہ ہوتی ہے کہ بندہ شریعت مطہرہ پر ڈٹ کر رہ کر استقامت اس کا مضبوطی سے پہاڑ بن جائے اور اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے فرامین کے مطابق گزار دے، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ کرامت سے بڑھ کر استقامت ہوا کرتی ہے، کرامت سے بڑھ کر استقامت ہوتی ہے کہ بندہ اللہ اس کے رسول کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی کو جو ہے وہ بسر کرے اور اللہ اور اس کے رسول کے قوانین پر چل کر جو ہے وہ زندگی کو بسر کرے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی سحر و سیاحت میں یہی کیا کہ لوگوں کو نصیحتیں کی، لوگوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئے، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ پیار اور محبت کے ساتھ پیش آئے۔ آپ کے بھائی نے کہا، اے سعدی شیرازی تو نے کیا کیا ہے زندگی میں؟ نہ کوئی گھر بنایا، نہ کوئی مکان بنایا، نہ کوئی کوٹھی بنائی، نہ ہی جو ہے وہ کچھ کیا، تو یہ تو نے کیا کیا ہے؟ فرمایا جس وقت میری وفات کا وقت ہوگا اے بھائی اس وقت آ کر دیکھنا کہ میں نے کیا بنایا ہے۔ جب آپ بوڑھے ہو گئے اور سحر و سیاحت کا معاملہ آپ نے چھوڑا اور پھر آپ نے رخ جو ہے دوسرے ممالک سے اپنے ملک ایران کی طرف اور اپنے شہر شیراز کی طرف جہاں آپ کی ولادت ہوئی تھی وہاں تشریف لے گئے۔ جس وقت آپ شیراز میں پہنچے، گلی کوچے میں بزرگ کیا، بوڑھے کیا، جوان کیا، مرد کیا، عورتیں کیا، سب نکل آئے۔ ہر ایک کی پکار پر یہی تھا، سعدی شیرازی آ گئے، سعدی شیرازی آ گئے، سعدی شیرازی آ گئے۔ اور پھر جس وقت آپ کی وفات کا وقت آیا، یعنی 691 ہجری میں آپ کی جب وفات ہوئی، اس وقت آپ کے بھائی نے آ کر دیکھا کہ ساری زندگی بار گزاری، دوسرے ممالک میں گزاری، سیر و سیاحت میں گزاری، لیکن جس وقت آپ اپنے علاقے شیراز میں آ کر وصال ہوا، اس وقت شیراز میں کیا، شیراز کے ارد گرد کے جتنے بھی قصبے تھے تا حد نگاہ تک لوگوں کا جمع غفیر تھا۔ اہل شیراز میں سے ایک بچہ بھی ایسا نہیں تھا جو آپ کی ذات پر رو نہ رہا تھا، یعنی آپ کی جو ہے لوگوں کے دلوں میں محبت نہ تھی۔ ہر ایک بکریاں چرانے والے تک رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا، ایک بکری چرانے والا رو رہا تھا تو کسی نے پوچھا اس سے کہ تو کیا رو رہا، کیوں رو رہا ہے؟ تیرا شیخ سعدی شیرازی کے ساتھ کیا تعلق واسطہ ہے؟ تو تو ایک چروایا ہے اور جو ہے وہ تیرے کپڑے پھٹے ہوئے عجیب حالت ہے اور جنگل میں رہنے والا ہے، تو شیخ سعدی شیرازی کے وصال پر کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ جس وقت شیخ کامل میرے پاس سے گزرے تو ایک مرتبہ میں پریشان تھا، مجھ سے پوچھا پریشان کیوں ہو؟ تو میں نے کہا میری حالت کو دیکھ کر مجھے تانا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بکریاں چلاتا ہے، تو مجھے انہوں نے یہ وصیت فرمائی اور میرے دل کو جو ہے استقامت کا پہاڑ بنا دیا۔ مجھے فرمایا پریشان نہ ہو، تو اتنا عظیم کام کر رہا ہے، یہ بہت ہی عظیم کام ہے جو تو کر رہا ہے، تجھے پتہ نہیں آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ نے بکریوں کو چرایا تھا اور جمیع انبیاء نے بھی بکریوں کو چرایا ہے، تو میرے آقا کی سنت کو ادا کر رہا ہے، تو عظیم کام کر رہا ہے، لوگوں کے تانے سے نہ گھبرا، لوگوں کے کاموں سے نہ گھبرا، تو جو ہے وہ جو کام کر رہا ہے اچھا کام کر رہا ہے۔ انہوں نے مجھے یہ بات بتا کر میرا جو گرا ہوا دل تھا، ٹوٹا ہوا دل تھا، اس کو مضبوط کر دیا ہے۔ میں کیوں نہ ایسے شخص پر رہوں جس نے میرے دل کو استقامت کا پہاڑ بنا دیا۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے تھے اور بے سہاروں کے سہارا تھے اور ایسے عمدہ اخلاق کے مالک تھے کہ آپ جناب والا کے جب نصیحت فرماتے تھے تو آپ کی نصیحت لوگوں کے جو ہے دلوں پر اثر کر جایا کرتی تھی۔ آپ کی اور بھی بے شمار مراکب اور آپ کی جو ہے وہ بے شمار فضائل ہیں، خوبیاں ہیں، میں اسی پر اجازت چاہتا ہوں۔ آپ کو دنیا سے پردہ فرمائے 753 سال ہو گئے، آج بھی جناب آپ کا ذکر ہر خاص و عام کی زبان پر جاری و ساری ہے۔ بڑے بڑے چوٹی کے محدث اور بڑے بڑے چوٹی کے علماء آپ کے اشعار کو حضور کے ممبروں کے اوپر پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جناب بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع حصالہ صلو علیہ وآلہ، اور آپ کی فارسی میں لکھی ہوئی کتابوں کو درسوں کے اندر پڑھایا جاتا ہے، کھڑے والی اور حقیقتوں سے آشنا کرنے والی آپ کی کتابیں ہیں۔ تو بڑے بڑے جو ہے لوگ آپ کی جو ہے وہ تعریف میں جو ہے آپ کی تعریف کرتے ہیں اور آپ سے فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے
اللہ ہمیں کاملین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کے مزار پر کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے اور آپ کے فیوز و برکات کو پوری دنیا پر جاری اور ساری فرمائے، اور اللہ آپ کے صدقے سے ہم گناہ گاروں کو نیک اعمال کرنے کی اور اچھے لوگوں میں شامل اور اچھے لوگوں کی صحبت اور سنگت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے۔